مسیح میں میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بائبل ویژن فار آل نیشن کی آئی ڈی پر کتاب مقدس میں سے، انجیل میں سے، نئے عہد نامے میں سے اعمال کی کتاب دیکھ رہے ہیں، اور ہم کرائسٹ ویژن فار یورپ کی آئی ڈی پر کے پلیٹ فارم پر پرانا عہد نامہ انجیل مقدس میں سے اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھ رہے ہیں. So I'm going to repeat it again. As you know that we are always studying New Testament, the book of Acts, and I am studying the Old Testament, the book of Genesis. So ہم اب جو کلام مقدس میں سے پڑھ رہے ہیں امثال کی کتاب، وہ دوسری قوموں کے لیے ہے. دوسری قومیں وہ جو ان تمام حکمت، علم اور تہذیب کی باتیں کتاب مقدس کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے اور نئے ٹیسٹمنٹ میں سے لے کر پیش کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں دیکھتے ہیں. اچھا کرتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو پیش کرتے ہیں، لیکن جس طرح کتاب مقدس اگر پرانے زمانے کے مطابق اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پیش کی گئیں، انہی کے نام اور انہی کے وسیلے سے پیش خدمت کی جائیں، تو یہ خداوند کو پسند ہے، ایمانداری خداوند کو پسند ہے. اور جس طرح نئے ٹیسٹمنٹ میں یسوع نے باتیں کیں، اگر یسوع کو جلال دیا جائے اور یسوع کے بارے میں کہا جائے کہ اس نے ہمیں باتیں سکھائی ہیں، تو یہ خداوند کو ایمانداری پسند ہے. لیکن ان دونوں ٹیسٹمنٹوں میں سے اگر دوسرے مذاہب ایک اور کتاب بنا لیتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ پڑھتا ہوں اور پیش کرتا ہوں، تاکہ وہ جان جائیں کہ سچائی جس کے منہ سے نکلی ہے اسی کو بہتر کہنا بہتر ہے. یہ نہیں کہ سچائی میرے منہ سے نکلی ہے تو میرا نام دے دیا جائے، اور اگر آپ کے منہ سے نکلی ہے تو آپ کا نام دے دیا جائے کہ یہ آپ نے کہا ہے. اس کو خدا پسند نہیں کرتا. اور میں یہ اس لیے بولتا ہوں اور یوٹیوب پہ کہتا ہوں، فیس بک پہ سناتا ہوں، کہ جو لوگ نہیں جانتے اور اپنے حوالے سے ان باتوں کو پیش کرتے ہیں، وہ جان جائیں کہ یہ پہلے سے درج کیا گیا ہوا ہے اور یہ کس کس نے لکھا ہے، تاکہ ہم ہر ایک کو جس کو خدا نے چنا ہے اس کو اچھا کہیں. تو آپ جیسا جانتے ہیں کہ ہم امثال کی کتاب میں دوسری قوموں کے لیے پڑھ رہے تھے، اور ہم نے کیا دیکھا؟ امثال کی کتاب جو سلیمان بادشاہ نے یا سلیمان نبی نے لکھی ہے، اس کے 31 ابواب ہیں، اور پہلے باب میں جو مین بات لکھی ہے وہ خداوند کا خوف، علم کا شروع، جو 7ویں آیت میں ہے. پہلا باب اس کے 7ویں میں ہے. اس میں خداوند کا خوف بتایا ہے. خداوند کا خوف اس طریقے سے رکھنا ہے کہ جب ہم جو سچائی کی بات ہے اس کو سچے طریقے سے بیان کریں، غلط بات کو سچائی کے طور پر بیان نہ کریں اور سچائی کو غلط طور پر بیان نہ کریں. تو اس طرح یہ خدا کا خوف ہمیں رکھنا ضروری ہے. جو کہ عام انسان ان باتوں کو کرتا ہے، وہ یہی ہے بات کہ جس نے خدا کے تعریف میں جو الفاظ بیان کیے ہیں اسی کا نام لیا جائے، اسے میں رد و بدل نہ کی جائے. جو رد و بدل کی گئی ہے وہ ہمارے ہی طور و طریقے سے اور ہمارے ہی ذریعے شیطان جو حقیقت کو تبدیل کر کے اپنا نام دے دیتا ہے یا لوگوں کا نام دے دیتا ہے، وہ
اس کا خوف کرنا چاہیے، اس کا خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ہم اس کو سچے کلام کو مختلف طریقے سے مختلف کے کہنوں سے ادا نہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں خدا کا خوف، ورنہ خدا نہیں کہتا اور خدا نہیں لکھتا اور خدا نہیں بتاتا کہ جتنی اولاد ہے، جتنی قوم ہے، جتنے بنائے گئے لوگ ہیں وہ خدا سے خوف رکھیں۔ لیکن امثال کی کتاب میں اسی لیے خدا کا خوف کہا گیا ہے کہ خدا کے خوف کو نہ مانتے ہوئے انسان خدا کی باتوں کو، خدا کے حکموں کو اور خدا کی پیرابلز کو، تمثیلوں کو، مثالوں کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں اور غلط طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے خدا کا خوف۔ اور دوسرے باب میں بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ فرمان بجا لانا، اس کے فرمان کو یاد رکھنا۔ پہلے میں ہے خدا کا خوف اور دوسرے میں ہے اس کا فرمان بجا لانا اور اس کے فرمان کو یاد رکھنا۔ اس کا فرمان کیا ہے؟ اس کا فرمان یہ ہے، 1 سے 6 تک میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسی پوشیدہ خزانوں کی، تو خدا کے خوف کو سمجھ جائے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، میں صرف رپیٹ دوبارہ کر رہا ہوں تاکہ دوبارہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تیسرے باب میں بتایا ہے تعلیم کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں بتایا ہے، اور وہ تعلیم ہے کہ جو انسان کو حکم ماننا سکھاتی ہے، اور ہم اس کے لیے تعلیم میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی تعلیم کو فراموش نہ کریں، جو تیسرا باب اس کی 1 سے 4 آیات تک لکھا ہوا ہے۔ ہم پڑھے دیتے ہیں مثال کی کتاب تیسرا باب 1 سے 4 آیات تک۔ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں گے، اور تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ تو یہ تیسرے باب میں دیکھا آپ نے کہ اس کی باتوں کو فراموش نہ کریں، اور اگر فراموش کریں گے تو لا محالہ جب ہمیں پتہ چلے گا تو پھر خدا کا خوف جو ہے وہ ہم میں پیدا ہوگا۔ تو چوتھے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ تربیت پر کان لگانا، چوتھے باب میں تربیت پر کان لگانا ہے، اور اس باب میں تربیت پہ جو کان لگانے کی بات ہے وہ ہے 1 سے 9 آیت تک ہم دیکھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، امثال کی کتاب چوتھا باب 1 سے 9 تک پڑھیں گے۔ اے میرے بیٹے، باپ کی تربیت پر کان لگا اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں۔ تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور لاڈلا۔ باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، مجھے میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ۔ حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت، اور میرے منہ کی باتوں سے بارگشتہ نہ ہونا۔ حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی۔ حکمت افضل اصل ہے، پس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر، اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی، وہ تیرے سر پر زینت کا صحرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی۔ تو یہ باتیں تھیں، ہم نے 4 باب تک دیکھی اور پڑھی امثال کی کتاب میں، جو کہ سلیمان بادشاہ نے، سلیمان نبی نے لکھی ہیں۔
آج ہم پانچویں باب پہ غور و خوض کرتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے پانچواں باب کیا کہتا ہے؟ متوجہ ہونا، متوجہ ہونا، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پہلے باب میں خوف کے بارے میں لکھا ہے، دوسرے باب میں فرمان کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تیسرے باب میں تعلیم کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کو فراموش نہ کر، چوتھے باب میں تربیت کو حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس پر کان لگانے کے لیے کہا گیا ہے، اور پانچویں باب میں متوجہ ہو، اور وہ جو متوجہ ہونے والی بات ہے، اس پر توجہ دینے والی بات ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے پہلی آیت میں ہی دیکھیں گے اور دوسری آیت میں دیکھیں گے۔ پہلی آیت میں ہے متوجہ ہونے کے لیے، توجہ کرنے کے لیے کچھ ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ذرائع کون سے ہیں؟ خدا نے ہمیں پورا جسم دیا ہے، جس میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ کان کا ہے، جو ہم ایک کان کا ہے، دوسرا لب اور زبان کا ہے، تیسرا کہنا ماننے کا ہے، ذہن کا ہے، دماغ کا ہے، دل کا ہے، اور چوتھا ہے ہاتھ، جو ایک ذریعہ ہے متوجہ کرنے کا، اور پانچواں جو ہے پاؤں۔ تو اس طرح پورا جسم جو ہے اس کو توجہ کی ضرورت ہے، اور توجہ کس پہ کرنی ہے وہ کلام مقدس میں ہم دیکھیں گے۔ پانچواں باب اس کی پہلی آیت میں کان سے توجہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اے میرے بیٹے، میری حکمت پر توجہ کر، میرے فہم پر کان لگا۔ یہ کہا گیا ہے امثال کی کتاب میں سلیمان نبی نے، جو کہ ایک حکمت کا بانی تھا اور حکمت رکھتا تھا، اور اس نے وہ حکمت خدا سے حاصل کی تھی، اور وہی کہتا ہے اگر جسمانی طور سے دیکھیں تو وہ چونکہ عقل مند تھا، حکمت اس کے پاس تھی، اس لیے اس کا فرمان اور اس کا کہنا ماننا ضروری ہے۔ اور اگر اس کے بھی خدا کو دیکھیں تو اس کے خدا جو ہمارا خدا ہے، جسے ہم باپ کہتے ہیں اور وہ ہمیں بیٹے کہہ کر پکارتا ہے، اس کی حکمت پر توجہ کرنا اور اس پہ کان لگانا ضروری ہے۔ دوسرا ہے لب، جو دوسرا ذریعہ ہے وہ لب اور زبان ہے۔ اس میں لکھا ہے پانچواں باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے تاکہ تو تمیز کو محفوظ رکھے اور تیرے لب علم کے نگہباں ہوں۔ تمیز کو محفوظ رکھے، اپنے دل میں رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تجھے انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی، تو جب تجھے فہم آ جائے گا، جب تو حکمت پر توجہ کرے گا تو تو اس کو محفوظ رکھے گا، اور جب محفوظ رکھے گا تو تو کیا کرے گا؟ تیرے لب جو ہیں وہ علم کی نگہبانی کریں گے۔ نگہبانی یہ ہے مطلب کہ اس کو صحیح طریقے سے بیان کرے گا، جس نے کہا ہے اور جو خدا نے جو مجھے حکمت دی ہے میں اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ جیسے یہاں پہ خداوند نے سلیمان کو حکمت دی، ہم سلیمان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے موسیس کو حکمت دی، موسیس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ داؤد کو حکمت دی، داؤد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نوح کو دی، نوح کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابراہیم کو دی، ابراہیم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی علم کی نگہبانی ہے جو ہم اس کے حوالوں سے اسے پیش کرتے ہیں۔ پھر پہلا ذریعہ دیکھ لیا ہم نے، کان ہوتا ہے، دوسرا ذریعہ دیکھ لیا لب اور زبان ہوتے ہیں، تیسرا ذریعہ کہا ماننا، تیسرا جو ذریعہ ہے توجہ ہونے کا وہ کہا ماننا ہے۔ پانچویں آیت اس کی پانچواں باب اس کی 12 اور 13 آیت دیکھیں گے، امثال کی کتاب چیپٹر 5 12 13 اور 14۔ اس میں یوں درج ہے کہ تو اپنے انجام پر نوا کرے اور کہے کہ میں نے تربیت سے کیسی عداوت رکھی، اور میرے دل نے ملامت کو حقیر جانا۔ نہ میں نے اپنے استادوں کا کہا مانا اور نہ اپنے تربیت کرنے والوں کی سنی۔ میں جماعت اور مجلس کے درمیان تقریباً سب برائیوں میں مبتلا ہوا۔ تو پانی اپنے ہی حوض سے پینا اور بہتا پانی اپنے ہی چشمے سے پینا۔ تو حکم ماننا یعنی کہا ماننا، تو وہ جو بھی استاد ہمیں بتاتے رہے ہیں اچھی باتیں،
ان کی نہ مانی، اور جب میں نے ان کی نہ مانی تو کیا ہوا، میں مجلس میں کے درمیان اور جماعت کے درمیان صرف ان برائیوں کو پیش کر سکا اور ان برائیوں کے میں مبتلا تھا اور اسی کو پیش کر سکا، تو وہ مجلس کو میں خراب کرتا ہوں، جماعت کو خراب کرتا ہوں، قوم کو خراب کرتا ہوں اور گھرانوں کو خراب کرتا ہوں۔ اس لیے جو اچھے استاد ہوتے ہیں ان کا کہا میں نے مانا تو میں اچھی تعلیم دوں گا۔ اب یہاں پہ اچھے استاد کون ہیں؟ اچھے استاد ہمارے پاس یہاں پہ امثال کی کتاب ہے اور اس کا لکھنے والا جو ہے وہ سلیمان اچھا استاد ہے، اور تربیت کرنے والوں کی نہ سنی۔ تو اس طرح جو ہے متوجہ ہونے کے بارے میں پانچواں باب ہمیں بتاتا ہے۔ اب چوتھا جو ذریعہ ہے وہ ہاتھ پاؤں استعمال کرنے کا ہے۔ ہاتھ پاؤں استعمال کرنے کا ہم دیکھتے ہیں، وہ 15ویں اور 16ویں اور 17ویں آیت میں ہے، جو لکھا ہے تو اپنے ہی حوض سے اور بہتا پانی اپنے ہی چشمے سے پینا، کیا تیرے چشمے باہر بہہ جائیں اور پانی کی ندیاں کوچوں میں، اور فقط تیرے ہی لیے، وہ صرف فقط تیرے ہی لیے ہوں، نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی، سو تیرا سوتا مبارک ہو۔ اب اس میں ہاتھ کا استعمال ہے کہ تو پانی جب نکالتا ہے اسے پیتا ہے، اپنے بھیڑ بکریوں کو دیتا ہے، اپنے فصلوں میں ڈالتا ہے، تو اس کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے، ہاتھوں کا استعمال جو ہے محنت مزدوری سے کرنا، اس لیے کہ جو برکتیں خدا دیتا ہے، اس میں یہاں لکھا ہے پانی کی ندیوں کوچوں میں اور فقط تیرے ہی لیے ہوں، ایسا نہ ہو کہ تیرے چشمے بار بہہ جائیں۔ تو خداوند کی جو مبارک بادیاں ہیں، جو مبارک کرتا ہے خداوند، وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ جیسے آپ گلاس میں پانی بھرتے ہیں اور اگر زیادہ بھر دیتے ہیں تو وہ باہر گر جاتا ہے، اور جب باہر گر جاتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ تو خدا نہیں چاہتا کہ خدا کی برکتیں جو ہیں، خدا جو پانی دیتا ہے، جو مبارک کرتا ہے، جو برکتیں دیتا ہے، وہ ضائع ہو۔ لہٰذا اگر ضائع بھی ہوتی ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ نہ تیرے ساتھ غیروں کے لیے بھی تیرا سوتا مبارک ہو، اور اگر زیادتی تیرے پاس ہے تو تو ہدیوں کے طور پہ، نذرانوں کے طور پہ غریبوں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی تو مدد کرنا۔ یہ تو ہو گیا ہاتھ کا کام، ایک ذریعہ جو ہے جس سے ہم خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ پانچواں جو ذریعہ ہے وہ پاؤں کا ہے۔ تو پاؤں کے لیے امثال کی کتاب اس کے 5ویں باب میں اس کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے، سوری 5واں باب اس کی 21، 22، 23 آیت دیکھیں گے، پاؤں کا استعمال کس طرح کر کے ہم خداوند کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ 5واں باب امثال کی کتاب 5واں باب 21، 22، 23، تو یہ ہے 21 آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے تجھے بیگانہ عورت کیوں فرتوا کرے، اور تو غیر عورت سے کیوں ہم آغوش ہو، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ شریر کو اس کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا، وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت جماعت حماقت کے سبب سے گمراہ ہوگا۔ تو یہ ہم جو چلتے ہیں ہماری راہوں کو خدا جانتا ہے، جو 21ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ خداوند دیکھتا ہے کہ ہماری راہیں کس طرح ہیں، اور اگر ہماری راہیں خداوند کی طرف متوجہ ہوں گی تو خدا ہمیں برکت دے گا، اور جس طرح لکھا ہے کہ وہی اس کی سب راہوں کو ہموار بناتا ہے، یعنی برکت دینا، وہ اس کو ہموار بناتا ہے۔ اور اگر ہم اس کی راہوں پہ نہیں چلیں گے تو ہم کیا کہلائیں گے؟ شریر کہلائیں گے۔ اور شریر کیا اس کی بدکاری پکڑی گئی اور وہ اپنے ہی گناہ
کی رسیوں سے جکڑا گیا. تو جب ہم اپنے ہی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں تو ہم بھٹک جاتے ہیں. خدا نہیں بھٹکتا. ہم خدا کی اچھائی میں برائی جو ہے وہ پیش نہیں کرتے, اضافہ نہیں کرتے, بلکہ ہم خود ہی اپنے کانسیکوینسز بھگتتے ہیں. تو ہم نے کیا سیکھا؟ خدا کا خوف سیکھا, خدا کا فرمان کرنا سیکھا. تیسرے میں تعلیم کو یاد کرنا اور اس کو فراموش نہ کرنا سیکھا. اور چوتھے میں تربیت کرنا سیکھا. اور پانچویں میں متوجہ ہونا سیکھا. سو وٹ وی ہیو لرن ٹوڈے ان فرسٹ چیپٹر we read the fear of God, and in the second chapter we always remember what God said. Third, we always take his educations in our life. In fourth chapter we uh, we see all the continuity in his education, in his uh, in his practice, and in his wisdom. So all his wisdom we have to continue and listen to him. And on the fifth, we have to put our attention on fifth chapter. We have to put our attention onto him. So he bless our hand, he bless our feet, he bless our ear, he bless our lips and tongue, and he bless everything, the whole body, even mind and heart. So that's why we read that how we can walk and how we can talk and according to the word of God. So God bless you, and I hope you understand properly. If not, please, I request you kindly read your Bible, try to understand. If not, then ask God. He will give you a proper understanding uh, to read and to understand. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مالا کرے. آمین.